جی بھائی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ امید ہے کہ انور بھائی کے چاہنے والے، پیار کرنے والے آج یعنی کہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، میں آئی بھی ہوں۔ اور اب میں انور بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جی جی، کہ یہ تو سٹوری ہے، لیکن کوئی ایسی سٹوری یا کوئی ایسی بات جو نوکری کے درمیان میں ہوئی ہے؟ یہ ساری بات جی نوکری کے درمیان والی باتیں ہیں۔ کوئی میں ایسی آپ جگہ، ایک جگہ ایسی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو بے بسی اور بہت افسوس ہوا ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، مجھے بے بسی بھی نہیں ہوئی کبھی بھی۔ وہ ایک دفعہ شوج آباد میں تھا، تو 7 سال کا یا 5 سال کا بچہ تھا، اس کی گردن انہوں نے کاٹ کے، تو جو بٹھا ہوتا ہے اینٹوں والا، اس میں وہ باڈی پتہ نہیں کدھر پھینک دی تھی، اور وہ اس کی سامنے یعنی کہ جو اس کی سر تھا اس کا، اس میں دفن کیا ہوا تھا، منہ اس کا نظر آ رہا تھا۔ تو وہ مجھے اس کا افسوس، اور وہ مجھے لگا کہ خدا را یہ چھوٹے سے بچے کا کیا جرم ہوگا، جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد میں آج آپ کو اپنی سٹوری کا آغاز کرتا ہوں جی۔ جتنے بھی میرے سننے والے، چاہنے والے، دیکھنے والے، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں کرائم برانچ بہاولپور میں تعینات تھا جی۔ ہمارے ڈی اے جی صاحب تھے سکھیرا صاحب، مشتاق سکھیرا صاحب تھے، اور ہمارے ایس پی تھے کرائم اظہر گجر صاحب۔ تو ایک وہ قتل ہوا شہر فرید کے اندر، شہر فرید کے اندر ایک قتل ہوا۔ جو قاتل تھے وہ پولیس والوں نے صحیح چلان کیے تھے، یعنی کہ 2 سکے بھائی اور ایک ان کا نوکر جو تھا۔ تو ہوا یوں کچھ کہ جب یہ جیل میں لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں مشورے دینے والے پرانے قیدی جو ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو، پیسے دے دو، تفتیش چینج کرا لو۔ تو وہ کرائم برانچ میں پوری ڈویژن کی تفتیشیں آتی ہیں۔ تو وہ تفتیش جو وہاں سے آئی، تو میں نے وہ مجھے تفتیش نہ ملی، وہ تفتیش ملی ایک حافظ جمیل صاحب تھے انسپیکٹر، ایک ریاض عباسی تھے، وہ تو اب فوت بھی ہو گئے ہیں۔ تو ان کو تفتیش ملی، تو وہ 3 مہینے سے رکھ کے بیٹھے تھے، یعنی کہ 5 لاکھ انہوں نے کوئی طے کیا ہوا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کو بے گناہ کر دیتے ہیں، دونوں بھائیوں کو بے گناہ کر دیتے ہیں، اور جو ہے ان کا نوکر اس کو چلان کر دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ ہمارا ایس پی صاحب جو تھے کرائم، وہ مجھے بولا کرتے تھے انور شریف، یعنی کہ جو بھی تفتیش آتی تھی وہ میں بالکل اپنی ایمانداری سے کرتا تھا، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کا کرائم برانچ میں جس کو اتنی ملے وہ۔ تو جب وہ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپریل کا مہینہ تھا، تو جو عورت تھی اس کے گھر والے نے گندم کی وہ نکلوانی تھی، وہ جس کو گندم مشین میں ڈال کر وہ بناتے ہیں، تو وہ ڈلوانی تھی۔ رات کو 1 بجے اس کی مشین ہوگی خراب۔ تو جو تھا وہ اپنا عورت تھی گھر میں، اس کا کوئی چاہنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا، عطائی ڈاکٹر، اس نے اس کو بلا لیا۔ اس نے تو وہ کہہ کے گیا تھا کہ آج پوری رات میری وہاں ہی ہے۔ تو اس بھلیکھے پر اس نے بلا لیا۔ اللہ جب پردہ چاک کرتا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بن جاتا ہے۔ تو وہ جب 1 کا ٹائم ہوا تو دروازہ باہر کھٹکھٹا، تو اس نے بولا میں آ گیا ہوں، میری مشین خراب ہو گئی ہے۔ لہٰذا وہ بھائی جو تھا وہ اندر وہ پٹواری تھا غالباً، نہیں عطائی ڈاکٹر تھا، وہ کدھر بھاگ نہیں سکتا تھا، دونوں طرف مکان تھے، آگے ایک ہی دروازہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنا اندر اس کو نیچے چارپائی کے چھپ گیا، وہ بیڈ تھا، یہ چارپائی تھی، تو اس نے سائیکل موٹر اندر لایا وہ بھائی، اس نے اپنی قمیض اتار کے وہ تار جو ہوتی کپڑے سکھانے والی اس پر ڈالی،
اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اندر بندہ ہے، لیکن اس نے ایسا کیا کہ وہ جو کنڈا کھلا ہوا تھا، جو پرانے زمانے میں وہ کنڈا لگاتے تھے تو وہ ایسے نیچے دھڑک کر کے گر جاتا تھا، تو وہ تھا، تو اس نے وہ لگا کے تو سو گیا وہ، یعنی پڑا تھا بھی 5 منٹ یا 6 منٹ ہوئے ہوں گے۔ اس نے اندر سے فون کیا کہ یار یہ مجھے مار دے گا بھی، اس کو پتہ چل گیا اس نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے، میری مدد کے لیے پہنچو۔ تو وہ اس کا نوکر اور اس کا بھائی انہوں نے دیوار پھلانگ کے اندر آئے ہیں، یکدم انہوں نے دروازہ کھولا ہے، جیسے وہ دروازہ کھلا وہ بھاگ کے باہر آیا، باہر جب آیا تو اس نے جفا ڈال لیا اس کو، جو مرنے والا تھا یعنی کہ اس عورت کے گھر والا، اس نے اپنا جفا اس نے ڈالا اس کو، تو دوسرے بھائی اس نے فائر کر کے اس کو جگہ پہ ہی ختم کر دیا۔ جب وہ مر گیا تو پھر ادھر سارے لوگوں کو بھی یہ حالات واقعات کا پتہ تو ہوتا ہے نا، بھی کون ان کے گھر آتا ہے، کون جاتا ہے کیا نہیں۔ تو پھر وہ پولیس نے، وہ نوشہرہ جدید والی نے صحیح چلان کیے تھے وہ، لیکن یہاں آ کر کے جب کرائم برانچ میں پہنچے ہیں، جب وہ اظہر گجر صاحب کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ہینکی پھینکی کر رہے ہیں، انہوں نے بولا یہ تفتیش جو ہے انور شریف کو دو، اور ابھی یہ آج ہی یہ بات ہوئی ہے، ان کو پتہ چل گیا تفتیش ان سے لے لی گئی ہے، وہ دونوں انسپیکٹروں سے۔ تو انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے بہاولپور ریٹ کر دی کہ تفتیش ایس پی نہیں چینج کر سکتا، یہ آئی جی سے چینج ہوتی ہے، جنہوں نے پہلے کر رہا ہے ریاض عباسی یا وہ دوسرا حافظ جمیل صاحب، وہی کریں۔ یہ ڈی آئی جی صاحب کو بھی پارٹی بنا لیا، ایس پی کو بھی پارٹی بنا لیا، اور ہمیں بھی پارٹی بنا لیا۔ جب وہ ڈی آئی جی صاحب نے پیشی سے 2 دن پہلے ہم سب کو یہ اندر بلایا، اس مدعی کو ہی بلایا، اس لڑکی کو ہی بلایا، سب کو اندر بلوا کر کے انہوں نے پہلے تو کہا بھائی یہ اتنی لیٹ کیوں ہوئی ہے تفتیش آپ کی۔ پھر انہوں نے وہ لڑکی کو اور جو مدعی تھے ان کو تو باہر بھیج دیا، لیکن ہمارے لوگوں کی وہ سکھیرا صاحب جو تھا اس نے اچھی سرزنش کی کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے ابھی تک یہ تفتیش مکمل کی، تو ابھی بیٹھو یہاں 3 گھنٹے میں مجھے یہ کلیئر چاہیے کس نے قتل کیا ہے۔ تو 6 ہم انسپیکٹر تھے، 1 سب انسپیکٹر تھا، تو ایک وہ اے ایس آئی تھا، وہ جو تھانے والے تھے، ٹوٹل بلوائے ہوئے تھے۔ تو میں جیسے بھی ایس پی صاحب اور ہم آئے ہیں باہر، جو ہمارا ایس پی کرائم تھا اظہر گجر صاحب، تو میں نے ان انسپیکٹروں کی موجودگی میں کہا، میں نے بولا جی آدھا گھنٹہ یہ عورت مجھے دے دو، میں آپ کو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دوں گا۔ اس نے بولا، سب نے بولا ٹھیک ہے جی لے جاؤ۔ میں وہ علیحدہ ایک کمرہ تھا، اس میں جب لے کے گیا ہوں اس عورت کو، تو میں اس کو جو بھی سوال کروں وہ میرے بالوں کو آئے، اس کا جواب الٹا دے، وہ مجھے الٹا جواب دے، مجھے آگے سے بات کرنی نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ لیکن میں نے کہا کہ میں نے سینے پر ہاتھ لگا کر اتنے انسپیکٹروں اور ایس پی کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کو نکھار دوں گا۔ پھر میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، میں نے بولا آپ تو باہر آ گئے تھے، تو ڈی آئی جی صاحب نے، آر پی او صاحب نے کہا کہ اس عورت کو 7 چلان کرو، یہ اس کا اما پر یہ قتل ہوا ہے، اس کو 7 آپ چلان کریں، یہ بھی اندر جائے۔ یہ بات میری کرنی تھی تو وہ بالکل نروس ہو گئی عورت، کہنے کہ مجھے بولا ہے میں کہ بالکل، اس نے بولا میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں سچ بتا دو، ہمیں سچ بتا دو یہ کس نے قتل کیا ہے، کون ہے۔ اس نے بولا کہ یہ تینوں ہی بندے ہیں، ایک یہ نوکر اس کا اور ایک جو ہے یہ اپنا، دونوں یہ بھائی۔ تو میں باہر لے کے آ گیا، باہر ایس پی صاحب کو بتایا، ایسے سنوائی اس کی بات۔ پھر ہم ایسے ہی ڈی آئی جی صاحب کے پاس چلے گئے اندر، ڈی آئی صاحب کو اس نے بولا جی یہ 3 بندے ہیں، تو لہٰذا یہ حافظ جمیل اور ریاض کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، بے گناہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ڈی آئی جی صاحب نے ان کو شوکا سے نوٹس دے دیا، تو وہ ایک بھاگ کے ملتان آ گیا، دوسرا عباسی پتہ نہیں کدھر تبادلہ کرا کے چلا گیا، اور ڈی آئی جی صاحب نے مجھے CC تھرڈ اور وہ نقد مجھے 5000 انعام دیا۔ تو کہنے لگا کیسے جی آپ نے؟ میں نے کہا جی بس یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی، تو یہ بالکل ابھی نکھر گئی ہے تفتیش، ان کے علاوہ کوئی نہیں، وہی ہے جو بھی آئے وہاں پر اپنا
बहावलपुर में जो हाई कोर्ट में यही जवाब लिख के दे दें कि यही गुनाहगार हैं। बस यही मेरी तफ्तीश का। और भी बहुत स्टोरियाँ हैं, इंशाअल्लाह मैं हर रोज़ एक कहानी डालूँगा। मेरी 41 साल की सर्विस है, पूरा निचोड़ मैं जितने भी मैंने मुकदमात किए हैं इसमें मैंने कोई पेन नहीं रखा हुआ, कोई कागज़ नहीं रखा हुआ, कोई मैं देख के नहीं पढ़ रहा। मेरी जो भी मेरे सामने गुजरी है वो बात भूलने के काबिल नहीं होती। तो लिहाजा सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना, और सब दोस्तों की मेरा ये चैनल को आगे प्रमोट भी करना। तमाम शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।